نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع۔ ومن الناس، لوگوں میں کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ مومن۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ دل سے مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، خدع کا معنی دھوکا، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، وما یخدعون، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں دھوکا دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر اور شرک کی۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کر دیا اللہ نے ان کی اس مرض کو۔ وَلَهُمْ، ان لوگوں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل لَهُمْ، کہا جائے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالوا، تو کہنے لگتے ہیں یہ لوگ، انما نحن، بے شک ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا، غور سے سنو، پکی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیل لَهُمْ، کہا جائے ان سے، آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ، یعنی صحابہ کرام، قالوا، تو کہتے ہیں یہ لوگ، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے وہ بے وقوف لوگ، والعیاذ باللہ۔ الا انہم، غور سے سنو، انہم ہم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ وہ بات جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقوا، ملتے ہیں یہ لوگ، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لا چکے، قالوا، تو ان کو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، الگ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے، یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، اللہ بھی ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی، فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹک رہے ہیں، سرگردان پھر رہے ہیں۔ اولئک الذی، اللہ فرماتے یہی وہ لوگ ہیں، اشترا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، ربح کا معنی نفع، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی یہ تجارت ان کے لیے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ صحیح راستے پر۔ مثلہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ دو مثالیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ منافقوں کی دو جماعتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ان منافقوں کی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، اسلام کے واضح دلائل کو
یہاں آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے چھین لی، اب وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ اللہ فرماتے مثلہم، ان کی مثال کا مثل، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے استوقد، جس نے جلائی نارن آگ، فلما، پس جب اس آگ نے اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ ارد گرد، جس سے بندے کو ہر چیز نظر آتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، پھر لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو یعنی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھتے۔ جیسے آگ کے بجھ جانے سے انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح ہدایت کے نور کے چھن جانے سے انسان کو کوئی بات سجائی نہیں دیتی۔ وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، لا یبصرون، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یبصرون، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب، یہاں سے منافقین کی ایک دوسری جماعت کے بارے میں بطور مثال بات بیان کی گئی ہے۔ یہ منافقین کی وہ جماعت تھی جو اسلام لانے کے بارے میں شک کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان کے دل اسلام کی طرف جھک جاتے اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں ان پہ آتی، حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی، تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ تو یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر اور شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے، جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس آنے والی آیت میں یہ مثال اس منافقوں کی دوسری قسم کے لیے بیان کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں او کصیب، یا اس بارش جیسی، صیب بارش، من السماء، جو آسمان سے برستی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، اور اس کے اندر جو ہے گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہے، یجعلون، کرتے ہیں یہ لوگ، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف سے، حذر کا معنی خوف اور ڈرنا، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ محیط، گھیرے ہوئے ہے، اللہ نے گھیرے میں لے رکھا ہے سارے کافروں کو، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ یکاد، قریب ہے، البرق، کہ وہ بجلی، یخطف، اچک لے ان کی آنکھوں کو، ابصارہم، کلما، جب بھی، اضاء لہم، روشن ہوتا ہے ان کا ارد گرد، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا چھا جائے ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالی، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتا ان کی سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے دیکھنے کی قوت کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔